بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے اس آیت کے پہلے لوگ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اپنے ارکان پورا کرنے کے بعد مینا میں جب آتے تھے تو سب جمع ہو کر اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، یعنی یہ کرتے تھے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے وہاں پر کنواں کھدوایا، میرے باپ نے فلاں جگہ مدد کی، فلاں جگہ ایسا کیے، یعنی اپنے باپ داداؤں کی بڑائی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت کا نزول فرما دیے۔ تو اس کا ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ فَإِذَا، پس جب، یا تو جب، پس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو یا پس، تو جب، قضیتم، تم پورا کرو، مناسککم یعنی حج کے طریقوں کو، تم حج کے طریقوں کو، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، کذکرکم جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو، آباءکم تمہارے باپ داداؤں کا، او اشد یا اس سے بھی زیادہ، ذکر کرو۔ کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر یہ بات لا کر بتائے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں پر تنبیہ فرمائے ہیں کہ تم باپ داداؤں کا ذکر مت کرو، وہاں پر مقامات پر جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے، پس لوگوں میں سے، من یقولو جو وہ کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، یقولو یہ قول سے بنا، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من یقولو جو وہ کہتا ہے، ربنا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ربابا، رب یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ یعنی یہ بات لا کر ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ پر جو شخص یہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں اس کو ساری بھلائی دے دیتے ہیں اور نعمتیں بھی دے دیتے ہیں، اور اس کا کیا ہے؟ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آگے کی آیت میں کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح ہم کو دعا مانگنا سکھائے ہیں، تو کل کی آیت میں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ تو کبھی بھی ہم کو دنیا کی بھلائی نہیں مانگنا ہے، دنیا و آخرت دونوں کی خیر مانگنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔